जब अभी ये बजट पेश किया जा रहा था तो बजट पेश होने से पहले पूरी कौम तवक्को कर रही थी कि इस मरतबा शायद पीडीएम की हुकूमत इलेक्शंस में वोट हासिल करने की ही खातिर शायद अवाम को कोई रिलीफ देगी। लेकिन जिस वक्त अभी कल इसहाक डार साहब ने जब बजट कौमी असम्बली में पेश किया तो कौम की तमाम तर जो क़ियास आराइयाँ थी या जो खुशफहमियाँ थी वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। कोई किसी किस्म का अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि इजाफी कई अरबों रुपए का जो टैक्स है वो अवाम के ऊपर लागू हो चुका है। महंगाई का एक एटम बम अवाम के ऊपर फोड़ा गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं कुमैल और आप देख रहे हैं कुमैल स्पीक्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो कौमी असम्बली में 2023 और 24 के माली साल का जो बजट है उस हवाले से हम बात करेंगे। तो बजट के ऊपर बात करने से पहले मैं कल जो असम्बली में ये पेश किया गया उस हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। कल जब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने जब बजट पेश करने के लिए तकरीर शुरू की तो उन्होंने तकरीर के इब्तदाई 15 से 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की हुकूमत को लताड़ा। उन्होंने अपने पीछे नून लीग का जो पिछला दौर था उसकी जो चीज़ें थी, अचीवमेंट्स थी, उसको गिनवाया। फिर उसके बाद पीटीआई को लताड़ा। तो जिस वक्त वो पीटीआई को लताड़ रहे थे कि इमरान खान ने ये किया, पीटीआई ने ये किया, उनके पास कोई प्लान नहीं था, मुल्क की मईशत को उन्होंने गर्क किया, अब हमने मुल्क की मईशत को ठीक करना है, तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तो उस वक्त ये तवक्को, मैं भी जिस वक्त सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि शायद इसहाक डार साहब ने कोई ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्लान लाया है कि अब आने वाले इलेक्शन में तो वोट सारा इनका है ही है, लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन जिस वक्त उन्होंने बजट के जो फिगर्स हैं वो जब आवाम के सामने कौमी असम्बली के अंदर पेश करना शुरू किया तो उस वक्त जो हमारी तवक्कुआत थी, जो खुशफहमियाँ पीडीएम की हुकूमत से वाबस्ता हो चुकी थी, वो तमाम की तमाम ज़मीन बोस हो चुकी हैं। पाकिस्तान का जो बजट है उसका मैं पहले थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सूद की लानत है ना, जो हम दूसरे मुल्कों से, आईएमएफ से हम जो सूदी कर्जे लेते हैं, ये जो सूद का अजदहा है ये पूरी कौम को, मुल्क को, मिल्लत को निगल रहा है। आपको मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। पहले आप यूं तसव्वुर कर लें कि जो अरब रुपए है ना, अरब को आप एक उस पे 1000 रुपए पे कर लें तो फिर आपको एक मिसाल समझ आ जाएगी। मैं आपको अभी बताता हूँ कि अभी 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 जून 2024 तक ये जो माली साल होता है, इसमें पाकिस्तान का कुल खर्चा जो है वो 14,460 अरब रुपए है, जबकि पाकिस्तान की आमदन इस पूरे माली साल में सिर्फ और सिर्फ 7,536 अरब रुपए। यानी खर्चा कितना है? 14,660 अरब रुपए, और आमदन कितनी है पाकिस्तान की? 7,536 अरब रुपए। अब फिर ये जो अखराजात हैं 14,660 रुपए, ये जो अखराजात हैं 14,660 रुपए, इसमें से जो सबसे बड़ा खर्चा है, मैंने जो आपको कहा था ना कि पाकिस्तान को सूदी अजदहा निगल रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है उसमें, तो मैंने क्यों कहा था अब आपको समझ आएगी। ये जो पाकिस्तान का बजट है इसमें जो सबसे बड़ा खर्चा है वो पाकिस्तान जो सूदी कर्जे लिए होते हैं उसके मद में जो दूसरे ममालिक को अदा करता है वो रकम है। वो रकम कितनी है? 7,303 अरब रुपए। यानी हर साल पाकिस्तान 7,303 अरब रुपए सूद के मद में, जो कर्जे लिए होते हैं उसके मद में दूसरे ममालिक को लौटाता है। अब आप देखें कि पाकिस्तान की आमदन कितनी है? 7,536 अरब रुपए, और उस आमदन में से सबसे पहले जो सूद की मद में वापस लौटाए जा रहे हैं वो है 7,303 अरब रुपए। पीछे हमारे पास आमदन में से कितने बचते हैं? 233 अरब रुपए। अब इस 233 अरब रुपए में हमने दिफा का बजट भी देना है, तरक्याती मंसूबे भी हमने करने हैं, तालीम के लिए भी हमने अखराजात निकालने हैं, आईटी सेक्टर को भी हमने चलाना है, सेहत का जो निज़ाम है उसको भी हमने चलाना है, तरक्याती मंसूबों के ऊपर जो फंड्स होते हैं, तरक्याती फंड, वो भी हमने देने हैं। तो अब आप ये देखें कि हमारी जो आमदन है, आमदन में से 233 अरब रुपए सिर्फ बचते हैं कर्जे लौटाने के बाद। अब इस 233 अरब रुपए में से हमने ये जो 6,924 अरब रुपए के अखराजात कैसे पूरे करने। कल डार साहब ने जो इन्होंने बजट पेश किया, उन्होंने ऐलान तो कर दिया कि भाई हम उसमें से दिफा का, उन्होंने बताया दिफा का जो बजट उन्होंने कितना बताया, दिफा के ऊपर उन्होंने ये बताया कि दिफा पर 1804 अरब रुपए, 1804 अरब रुपए सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी का बजट है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला भाई तरक्याती जो बजट है वो 1150 अरब रुपए, यानी 1150 अरब रुपए उन्होंने कहा कि इसमें तरक्याती काम होंगे, कंस्ट्रक्शन होगी, ये जो हमारा मुल्क का
اسٹرکچر ہے، روڈ وغیرہ بنیں گے، اس طرح کی جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس کے لیے 1150 ارب روپے رکھیں۔ اس کے بعد پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے، جو غریبوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں پیسے، اس کے لیے بھی انہوں نے 450 ارب روپے رکھے۔ اور ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے بھی انہوں نے رکھے ہیں، یعنی تعلیم کے لیے 135 ارب روپے رکھے ہیں، اور صحت کے لیے رکھے ہیں 26 ارب روپے، اور توانائی، بجلی اور پانی وغیرہ اس کے لیے انہوں نے رکھے ہیں 107 ارب روپے، اور وومن امپاورمنٹ کے لیے 5 ارب روپے رکھے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو ٹوٹل بجٹ رکھا ہے وہ 14,660 ارب روپے 14,660 ارب روپے جو ہے وہ رکھا ہے، لیکن آمدن ہے 7,536 ارب روپے۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آمدن کو اس ٹوٹل بجٹ میں سے نکال دیں تو پیچھے ہمارے پاس 6,924 ارب 6,924 ارب روپے جو ہے وہ ہمارے پاس اخراجات ہمارے پاس باقی بچتے ہیں، اور ہمارے پاس پیسے کتنے بچتے ہیں؟ صرف 233 ارب۔ اب ڈار صاحب نے اعلان تو کر دیا کہ بھائی ہم نے 6,924 ارب روپے کا مزید اخراجات کرنے ہیں، تو اس 6,900 یہ تو بتا دیے کہ یہ اتنے دفاع میں لگیں گے، اتنے تعلیم میں لگیں گے، اتنے یہ ہوگا، لگانے کا تو بتا دیے کہ ادھر لگیں گے، لیکن یہ پلان ان کے پاس کوئی نہیں کہ یہ 6,924 ارب روپے آئے گا کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، کیونکہ ہمارے ملک کی جو کمائی وہ تو ٹوٹل 7,000 کچھ جو ہے وہ 7,536 ارب روپے باقی، یعنی یہ جو نکال کے یہ جو باقی 6,924 ارب روپے کے اخراجات پورے کہاں سے کیے جائیں گے، پاکستان کہاں سے لائے گا یہ پیسے، اس حوالے سے انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، باقی انہوں نے جو مجھے جو کل انہوں نے بجٹ کے حوالے سے جب میں نے سنا تو مجھے جو سمجھ آئی ہے، انہوں نے جو تھوڑا سا ریلیف دیا ہے وہ کن کو دی ہے؟ وہ جو باہر ملک میں جو مقیم پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، وہ جو پیسے ریمیٹنس کی شکل میں پاکستان بھیجتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی سی مراعات دی ہیں۔ مراعات میں نہیں کہتا، میں کہوں گا کہ ان کو جس طرح ہے کہ وہ کتے کو بلانے کے لیے، لالچی کتے کو اس طرح ہڈی پھینکی جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کے لیے ہڈی پھینکی ہے کہ یار کسی طریقے سے ہمارے پاس پیسے باہر سے آ جائیں۔ دیکھیں، پاکستان کا خود تو کوئی اس طرح کا ذریعہ آمدن نہیں ہے، سورس آف انکم نہیں ہے یہاں پہ، نہ ہی کوئی مینوفیکچرنگ فیکٹریز ہیں، کوئی بہت بڑا سیکٹر ہے ہی نہیں، نہ ہی یہاں پہ کوئی بھی آپ جو شعبہ ہے نا اٹھا کے دیکھیں، یہاں پہ پاکستان کے اندر سوائے ٹیکسٹائل کے اور کوئی بھی شعبہ نہیں ہے جس کی یہاں پہ ہی مینوفیکچرنگ ہو، یہیں سے وہ پیسہ کماتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا بھائی جو فری لانسر ہے، فری لانسنگ کا جو شعبہ ہے اس کے اندر پوری دنیا میں پاکستانی نوجوان جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں، یہ انہوں نے بتا دیا۔ لیکن فری لانسرز کے لیے انہوں نے کیا کوئی بھی اقدامات نہیں کیا، صرف الفاظ کے جادوگر ہیں یہ، انہوں نے صرف لوگوں کو نا باتوں کی اس کے بتی کے پیچھے لگائے، لیکن اس میں کوئی خاص مراعات نہیں، وہی ٹیکسز اسی طریقے سے ہیں، صرف کچھ فگرز جو ہیں وہ کم کیے، لیکن کوئی خاص ان کے اوپر کوئی چھوٹ نہیں دی گئی۔ اچھا، یہ جو بیرون ملک اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا ہے، انہوں نے کہا بھائی جو سالانہ $50,000 سے زیادہ پاکستان ریمیٹنس بھیجتا ہے، اس کے لیے ہم جو ہیں وہ کچھ چیزیں ہم یہاں پہ ان کے لیے مراعات دیں گے، ان کے لیے ٹیکس کے اندر چھوٹ ہوگی، یا وہ اگر پاکستان کے اندر کوئی زمین خریدتے ہیں، پراپرٹی جو غیر منقولی جائیداد جسے کہا جاتا ہے، یعنی جو منتقل نہیں کیا جا سکتا ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو وہ یہی زمین ہوتی ہے یا گھر ہوتا ہے، اس طرح کی اگر کوئی پراپرٹی پاکستان کے اندر خریدتے ہیں تو ان کے اوپر ہم کوئی ٹیکس جو ہے اس میں کچھ فیصد جو ہے وہ کمی کریں گے۔ باقی آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں، بھائی آٹو موبائل انڈسٹری، یہ جو گاڑیوں کا شعبہ، اس کو اٹھائیں، اس میں ابھی پہلے جو آپ گاڑیاں امپورٹ کر رہے تھے نا وہ اس میں ٹیکس کم تھا، ابھی اس کو جو بڑھایا گیا تو اس سے مزید اور اوپر بڑھا دیا گیا۔ اب اگر آپ کوئی پاکستان سے باہر سے کوئی گاڑی پاکستان امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو مزید ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ پہلے آپ 25% کرتے تھے، ابھی میرے خیال میں کوئی تقریباً 32 یا 33% ٹوٹل ٹیکس ہو گیا، تو آپ کو مزید کوئی 10-12% ٹیکس جو ہے اضافی آپ نے ادا کرنا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس میں تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یار کم کریں گے، اور جو اسلام آباد کی حدود کے اندر آئی ٹی سروسز ہیں ان کے اوپر انہوں نے 15% ان کے اوپر پہلے سے ٹیکس لاگو تو اس کو کم کر کے 5% کیا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو ریلیف دیا گیا اصل میں وہ صرف سرکاری ملازمین کے لیے دیا گیا، جو سرکاری ملازم ان کی جو تنخواہیں ان کے اوپر 1 سے لے کے 14 سکیل تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا ہے، 14 سے لے کے 16-17 تک جو ہے ان کے اوپر 30% کا اضافہ کیا گیا، یعنی جو سرکاری ملازمین ان کو تو خوش کر دیا، عام بندہ کیا کرے گا، جو مزدور ہے اس کے لیے آپ نے کیا مراعات دی ہے؟ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا ہے، کسی کے بعض لوگوں کے 30% اضافہ کیا، لیکن جو عام مزدور طبقہ ہے اس کے لیے پاکستانی حکومت نے کیا کیا، یہ اس بجٹ میں کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے۔ ایک طرح سے میں آپ کو اگر واضح طور پہ میں بتا دوں تو پاکستان کا یہ جو بجٹ ہے یہ پچھلے ادوار سے بھی زیادہ مہنگا عوام کے اوپر ثابت ہوا ہے،
کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں مل رہی، بلکہ اوپر اور اضافی اربوں روپے کے ٹیکس لگے ہیں، اور اس سے ہٹ کے جو سودی قرضیں اس کی مد میں جو رقم دی جا رہی بھائی وہ تو ہمارا جو ہے نا ہوش اڑا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ بھئی سود جو ہے نا وہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو پھر آپ سوچیں، ہم جب اللہ اور اس کے رسول سے کھلے عام جنگ کرنے کا اعلان کریں گے، عملی طور پہ ہم سود پہ پوری ملک کی معیشت کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ آپ صرف یہ سوچیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے اور پھر دیگر جو اس طریقے سے جو شعبے ہیں، وہاں سے علماء کرام نے جو سود سے پاک معیشت کے لیے کتنی تجاویز دیں، باقاعدہ پورے ان کو پروپوزلز دیے، اس ماڈل کو اگر فالو کیا جاتا، اس پر عمل کیا جاتا، تو پاکستان اس وقت اس طرح کی مشکلات میں یہ جو دلدل ہے نا اس میں نہیں پھنسا ہوتا۔ لیکن ہر دفعہ اسٹیٹ بینک ہو یا پھر حکومت خود ہی اس چیز کو ڈینائی کر دیتی ہے، یہ جو تجاویز پیش کی جاتی ہیں وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے یا جو وفاقی شرعی بورڈ ہے اس کی طرف سے، جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے اس کو ٹال مٹول کر کے پیچھے کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے سودی قرضے لیے جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے جو آمدن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اس طرف چلی جاتی ہے، اور پیچھے بچتا ہے چھنکنا، وہ پھر اس چھنکنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر جاتے ہیں $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف جو اس کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی چائنا کے پاس جاتے ہیں، کبھی سعودیہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو دعا کریں بھئی پاکستان پر اللہ خاص رحم فرمائے۔ اب اگر پاکستان کا کوئی خاص ذریعہ آمدن اگر نہیں ہوتا تو پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل دہانے پر واقعتاً پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ہدایت دے، اور جو کرپٹ مافیاز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، قوم پر وہ ترس کھائیں، تاکہ پاکستان کو ہم سب ہی مل کے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں، اور پاکستان کو ہم ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں دیکھیں۔ اجازت دیجیے تب تک، اللہ حافظ۔